اسکول کی ایک طالبہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جب ہم سیکنڈری کلاس میں تھے تو ہم کچھ سہیلیاں ناشتے کے وقفے میں ایک ساتھ بیٹھتے اور ہم سب اپنا اپنا ناشتہ ایک ساتھ اس طرح کرتے کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون کیا لایا ہے۔ ایک غریب و نادار بچی بھی تھی جو ناشتے میں کچھ بھی نہیں لاتی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ ناشتے میں بیٹھنے کے لیے آمادہ کر لیا کیونکہ ہم لوگوں میں سے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ کس کا ناشتہ کون سا ہے۔ اسی طرح اسکول کے دن گزرتے رہے یہاں تک کہ سیکنڈری کلاس سے ہماری فراغت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دوران اس طالبہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے والد کے فوت ہوتے ہی اس کے حالات بھی تبدیل ہو گئے، یعنی اب وہ پہلے سے بہتر زندگی گزارنے لگی۔ اب وہ اپنے لباس پر بھی توجہ دیتی اور ناشتہ بھی لانے لگی تھی، یعنی اب وہ پہلے سے بہتر زندگی جینے لگی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں سمجھی کہ شاید باپ کی میراث میں سے اسے کچھ مال و زر حاصل ہوا ہوگا۔ ایک مرتبہ میں اس کے ساتھ بیٹھی اور اس سے دریافت کرنے لگی کہ کیا بات ہے، اس تبدیلی کا آخر راز کیا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ کی قسم ہم لوگ رات کو بھوکے سوتے تھے اور مجھے شدت کی بھوک لگی رہتی تھی، اس لیے میں صبح سویرے مدرسے جانے کا انتظار کرتی تھی تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کھا کر بھوک مٹا سکوں، اور میری ماں رات کی روٹی چھپا کر رکھ دیتی تھی تاکہ اس سے صبح میرے چھوٹے بھائیوں کا ناشتہ ہو سکے۔ اس لیے میں صبح سویرے جان بوجھ کر اسکول نکل جاتی تھی تاکہ میرے بھائی میرے حصے کا بھی ناشتہ کر لیں۔ اور اب جب کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، اب گرد و پیش کے تمام عزیز و اقارب، جاننے والے اور دوست و احباب سب ہمارا بڑا خیال رکھنے لگے ہیں کیونکہ اب ہم یتیم ہو چکے ہیں۔ میری بڑی تمنا تھی کہ میرے ابو جان اپنی زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے۔ اس نے بعین ہی یہی الفاظ کہے، اس نے بڑی حسرت بھری آواز میں یہ الفاظ کہے تھے۔ اس کے الفاظ کے ساتھ اس کے آنسو بھی رواں رواں تھے۔ اس نے کہا کہ ہمارے ابو جان جب فوت ہوئے تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہم واقعی محتاج و ضرورت مند ہیں۔ وہ یہ سب باتیں کہتے ہوئے بلک بلک کر رو رہی تھی اور میں اس کے آنسوؤں کی گرمی آج بھی محسوس کرتی ہوں۔ کیا ضروری ہے کہ غریب انسان جب مر جائے تبھی مالداروں کو اس کے یتیم بچوں کی غربت کا احساس ہو؟ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ آج کہاں ہیں ان کے صدقے، کہاں ہے ان کی زکوٰۃ، اور کہاں ہے صلہ رحمی، کہاں ہے وہ پریشان حال کی مدد کرنے والے، اور کہاں گئی شفقت اور ہمدردی؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر روز صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ نہ خرچ کرنے والے کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ ایسے گھرانوں کی دیکھ بھال کریں جو اپنی خودداری کے سبب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے پڑوسیوں اور دوست و احباب کی خبر گیری کریں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں نہ جاننے والے مالدار و خوشحال سمجھتے ہیں، جبکہ وہ اپنی عزت نفس کی خاطر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ کی قسم ان میں سے کچھ کی زندگی ایسے کرب و آلام سے گزر رہی ہوتی ہے جس کی آہ و کراہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔